جب یوں آپ برابر رکھیں گے پاؤں تو پوری سب سیدھی ہو جائے گی. ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس لائن سے پیچھے آپ کا پاؤں نہیں ہونا چاہیے, ایڑی پیچھے نہیں ہونی چاہیے, بالکل برابر. جب بھی مسجد میں جائیں یوں لائن لگی ہوگی ایسے آپ نہیں کرتے, بس یوں جب برابر رکھیں گے تو آپ کی صف بالکل سیدھی ہو جائے گی. نماز بجماعت ادا کرنے میں سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ کی صف بالکل سیدھی ہونی چاہیے, اور اتنی سیدھی ہونی چاہیے کہ کسی کا سینہ پیٹ کوئی چیز آگے پیچھے نہیں ہونی چاہیے. یہ آپ کی جو شان ہے ہر بندے کے دوسرے آدمی کے ساتھ یوں ملے ہوئے ہو, بالکل برابر ہو. اور یہ جو پاؤں ہوتے ہیں پاؤں کے رکھنے یہ ہر بندے کے دوسرے کے ساتھ برابر ہو, ٹھیک ہے. اور جو مرد نماز ادا کرتے ہیں یاد رکھو اپنے پاؤں اتنے کھول کے رکھتے ہیں, کم از کم 4-5 انگلیوں کے برابر اتنے پاؤں کھول کے رکھنے, ایسے جوڑ کے نہیں رکھتے, پاؤں کھول کے رکھنے. سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ اس کے بعد جب آپ نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں, نماز میں سب سے جو پہلی چیز ہے وہ نماز کی نیت کرنی ہوتی ہے. کیا کرنی ہوتی ہے؟ نماز کی نیت کرنی ہوتی ہے. نماز کی نیت کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ میں فلاں وقت کی فلاں نماز ادا کر رہا ہوں, فلاں وقت کی یعنی میں ظہر کے 4 فرض ادا کر رہا ہوں. کیا بولو کیا نیت کرنی ہوتی ہے؟ 4 فرض ادا کر رہا ہوں. یا اگر آپ سنتیں ادا کر رہے ہیں تو اس کی نیت کرنی ہوتی ہے. سب سے پہلی چیز جو بھی آپ نماز ادا کر رہے ہیں اس کی نیت کرنی ہوتی ہے. بات سمجھ لو نہیں سمجھ لے؟ نیت کرنے کے بعد اس کے بعد آپ نے جب اقامت ہوتی ہے, اقامت کے بعد آپ کی صف بالکل آگے پیچھے نہیں ہونی چاہیے. اور جب امام صاحب اللہ اکبر کہہ دیں, وہ اکبر کہیں اور آپ نے اللہ اکبر کہہ کے فی الفور ہاتھ باندھ دینے. آپ نے دیکھا ہوگا مسجد میں عموماً لوگ جو بڑے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں, ایجڈ بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ امام صاحب نماز شروع کر دیتے ہیں اور وہ اپنا کھیل رہے ہوتے ہیں. کوئی دائیں دیکھ رہا ہوتا ہے, کوئی بائیں دیکھ رہا ہوتا ہے, یہ نہیں کرنا. تکبیر اولیٰ کا معنی کیا ہوتا ہے کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرنا. تکبیر اولیٰ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب امام صاحب اللہ اکبر کہیں تو ان کے ساتھ فی الفور ہم بھی اللہ اکبر کہہ دیں اور اپنی نماز شروع کر دیں. بات سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ لیکن نماز ادا کرنے سے پہلے جو ضروری چیزیں ہیں وہ کیا ہے؟ آپ کا بدن پاک ہونا چاہیے, آپ کے کپڑے پاک ہونے چاہیے, آپ جس جگہ میں نماز ادا کر رہے ہیں وہ جگہ پاک ہونی چاہیے. بات سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ اور جو اپنا بدن پاک کرنا ہوتا ہے اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں. اگر کسی آدمی کے ذمہ نہانا واجب ہو تو وہ نہا کر آئے, اور اگر کسی آدمی کے ذمہ وضو کرنا واجب ہو تو وہ وضو کر کے. سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ پاکی حاصل کرنے کے 2 طریقے ہیں شریعت میں. بعض آدمیوں کے ذمہ نہانا واجب ہوتا ہے, اس کو چاہیے کہ وہ نہا کر آئے, اگر وہ بن نہائے نماز پڑھ لے گا تو نماز نہیں ہوگی. یاد رکھنا حدیث پاک ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بغیر پاکی حاصل کیے کوئی عبادت قبول نہیں کرتے, اور حرام مال سے اللہ تعالیٰ صدقہ خیرات زکات قبول نہیں کرتے. بات سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ حرام مال سے صدقہ خیرات قبول نہیں ہوتا, اور بغیر پاکی حاصل کیے کوئی نماز قبول نہیں ہوتی. تو آپ نے نماز ادا کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ میرا بدن پاک ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ میرا لباس پاک ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں جس جگہ میں نماز ادا کر رہا ہوں وہ جگہ پاک ہے یا نہیں ہے. بات سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ یہ 3 چیزیں آپ نے لازمی پہلے سے, جب یہ 3 چیزیں آپ کی مکمل ہوں گی تو پھر آپ کی نماز ادا ہوگی. پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ نماز ہمیشہ قبلہ رخ پہ ادا کی جاتی ہے. قبلہ رخ کے علاوہ کسی دوسرے رخ پہ نماز ادا نہیں کی جا سکتی. یہ ہمیشہ اصول یاد رکھنا کہ قبلہ رخ کے علاوہ کسی دوسرے رخ پر نماز ادا نہیں کی جا سکتی. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا کہ بدن پاک ہونا چاہیے, کپڑے پاک ہونا چاہیے, جس جگہ میں نماز ادا کر رہے ہیں وہ جگہ پاک ہونی چاہیے. اس کے بعد قبلہ رخ ہونا چاہیے. اگلی بات کہ جون سی نماز ادا کر رہے ہیں اس نماز کا وقت ہونا چاہیے. دیکھیں اگر آپ ظہر کی نماز ادا کر رہے ہیں اور عصر کا وقت ہے, اور آپ کہتے ہیں میں امام صاحب عصر کی نماز ادا کر رہے ہیں, یہ پیچھے سے جو ہے تو ظہر کی نماز کی نیت کر رہے ہیں, اس کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. جون سی نماز آپ ادا کر رہے ہیں اس نماز کا وقت ہونا چاہیے کہ آیا میں جب ظہر کی نماز ادا کر رہا ہوں تو آیا ظہر کا وقت بھی ہے یا نہیں ہے, یا میں عشاء کی نماز ادا کر رہا ہوں تو عشاء کی نماز کا وقت ہے یا نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر نماز مقررہ اوقات میں فرض کی ہے. جب نماز کا وقت نہیں ہوگا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. بات سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے؟ جون سی بھی آپ نماز ادا کر رہے ہیں اس کا وقت ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ نے نماز کی نیت کرنی, وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جون سی نماز ادا کر رہے ہیں, جس وقت کی نماز ادا کر رہے ہیں اس کی نیت کرنا.
اور اگر بجماعت آپ نماز ادا کر رہے ہیں تو ساتھ یہ نیت کرنا کہ میں اس امام صاحب کے ابتدا میں نماز ادا کر رہا ہوں، ان کے پیچھے نماز ادا کر رہا ہوں، یہ نیت بھی کرنی چاہیے. آپ سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ ابھی ہم اس طرح کریں گے کہ ایک